پیارے پیغمبر فاطمہ کا جاؤ حشم فاطمہ کا جاؤ حشم شوکت حیدر اتنے چلا آئے مقدور تھکے پر آج وہی گھر ہے کہ خاک اڑتی آج وہی گھر ہے کہ خاک اڑتی ہے جس میں عالم میں جو تھے فیض کے جب شام کے حاکم نے خبرداروں سے پوچھا کسی ذات پہ بے چین ہوئے تھے شہ والا ایک نے کہا کچھ حال نہ پوچھو شہدی کا کوئی دنیا میں تو ایسا نہیں دیکھا کوئی دنیا میں تو ایسا نہیں دیکھا اکبر سے جواب بیٹے کو مرتے ہوئے دے اور شکر کا سجدہ انہیں کرتے شکر کا سجدہ انہیں کرتے ہوئے دیکھا انعام بہت دیجیے وہ کام کیا ہے لب تھے کھڑے سامنے اور ذبح کیا ہے 24 پہر پیاس میں پانی نہ دیا ہے دیکھ سکینہ کا گوہر چھین دیکھ سکینہ کا گوہر چھین لیا ہے جس کو کیا قتل وہ میدان میں پڑے تنہا رہے سجاد رسن بستہ تنہا رہے سجاد رسن بستہ کھڑے ہیں جب شان کے حاکم نے دن محمد کا ہے زہرا کے لیے رات دن محمد کا ہے زہرا کے لیے رات کیسی تیری
جب یوسف حسین ہوا گم سپاہ میں عالم سیاہ ہو گیا شے کی نگاہ میں لیتے تھے دل یہ درد تھا فریاد آہ میں رو کر پکارتے تھے مقتل کی راہ میں رو کر پکارتے تھے مقتل کی راہ میں بیٹا پدر کے قاب میں اس دم گئے ہمیں گر پڑے ہیں خاک پہ تم کو خبر ہمیں گر پڑے ہیں خاک پہ تم کو خبر نہیں پر ہماری آنکھوں سے کچھ سوجھتا نہیں اب تم بغیر زشت کا کچھ بھی مزہ نہیں تھوڑا تمہارا خیمے کو اب تک پھرا نہیں وہ درد ہے جگر میں کہ جس کی دوا نہیں وہ درد ہے جگر میں کہ جس کی دوا نہیں آواز بھی نہ دی ہمیں کیا پیچ پڑے ارے اب گھر میں جا کے کیا کروں گھر تو اب گھر میں جا کے کیا کروں گھر تو جڑ گیا میرے لمبے گیسوں والے کدھر ہے تو بنت علی کی گود کے پالے کدھر ہے تو بابا کو کون آ کے سنبھالے کدھر ہے تو اے ماہتاب گھر کے اجالے کدھر ہے تو اے ماہتاب گھر کے اجالے کدھر ہے تو والا تھا اس لیے کہ میرے کام اور مرے جائیں گے تو قبر ہماری مرے جائیں گے تو قبر ہماری بناؤ گے یوسف حسین ہوا گم سپاہ میں جب قصب یار ہوئے سرور ذیشان فوج میں تھا چار طرف قتل کا سامان آواز چلے آتی تھی زینب کی یہ ہر بے کس میرے بھائی تیرا اللہ نگہباں بے کس میرے بھائی تیرا اللہ نگہباں زینب پہ جو فرقت کے مصیبت یہ پڑی ارے بھائی کہ یتیموں کو لیے در پہ بھائی کے یتیموں کو لیے در پہ کھڑی ہے یہ رو کر ارے لوگوں کوئی جاؤ لڑتی ہے کمائی میری مادر کی بچاؤ زینب کا تڑپ نہ شاہ بے کس کو سناؤ کہہ دو بہن آخر ہوئی مردہ تو اٹھا کہہ دو بہن آخر ہوئی مردہ تو اٹھا بچ کر جو چلے آؤ گے خنجر کے تلے ارے میں جا کے لپٹ جاؤں گی بھائی میں جا کے لپٹ جاؤں گی بھائی کے گلے سے قصب یار
چند اشعار مسدس کے حوالے سے سماعت فرمائیں. خدا کے دین کی تقدیر بن گئی زینب علی کے عزم کی تصویر بن گئی زینب دیار شام میں تصویر بن گئی زینب جہاد صبر میں شبیر بن گئی جہاد صبر میں شبیر بن گئی زینب حسینیت کے گلستان پہ یوں شباب آیا جدھر سے گزرے ادھر انقلاب جدھر سے گزرے ادھر انقلاب آیا یوں صبر و شکر کے جوہر دکھائے زینب نے چراغ صدق و وفا کے جلائے زینب نے تیرے ظلم و ستم کے مٹائے زینب نے ازیدیت کے تماچے لگائے ازیدیت کے تماچے لگائے زینب نے لگائی ضرب صداقت یوں ظلم کے سر میں کیا حسین کا ماتم یزید کیا حسین کا ماتم یزید کے گھر میں ثبات و صبر و تحمل کے بن گئی تصویر یزیدیت کے ارادوں میں ڈال دی زنجیر ہر ایک مقام پہ کرتے ہوئے چلی تقریر نمایاں کر دیا دنیا میں مقصد نمایاں کر دیا دنیا میں مقصد شبیر حسینیت کے علم اس نے سے گاڑے ہیں کہ آج دنیا میں گھر گھر امام باڑے آج دنیا میں گھر گھر امام باڑے ہیں وفا کی راہ بناتے ہوئی چلی زینب
ہم چلے سجاد ساتھ رانڈوں کے بعد چشمے تر چلے ہمیں راہ لے کے لائے رنجو غم چلے کہنا پکار پیر کے سر بھائی ہم چلے کہنا پکار پیٹ کے سر بھائی ہم چلے الفت جو تھی مزارے شہ مشرقین سے روئے لپٹ کے مزارے لپٹ کے مزارے حسین سے بولی سر کو قبر پر رائے کر بسد بکا یا ودا ہوتی ہے یہ غم کی مبتلا یا اٹھو ودا کرو یہ غم کی مبتلا فرمائے وطن میں جا کر کروں گی کیا فرمائے یہ وطن میں جا کر کروں گی کیا رہ کے دھیان آتا ہے مجھے دل ملول کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گی قبر کیا جا کے منہ دکھاؤں گی قبر رسول کو ایام میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی یہی میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی کانوں سے آسمان زمین کو ہلاؤں گی نام حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں نام حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی پوچھے گا کوئی روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گے چھٹ گئی ہوں میں بھائی کہہ دوں گے چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے ماں بتاؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی دیس میں حسین حسین سے زینب جدا ہوئی قلبے میں قید دختر مشکل کشا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بیردا اماں حسین حسین مر گئے میں بیردا ہوئی دل زندگی سے زینب مجھ کر کا ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں ایک رسی میں بندھوایا آیا تھا ہمیں تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں اونٹوں پہ بے گواہی بٹھلایا تھا ہمیں عابد کے در مار کے رلوایا تھا عابد کے در مار کے رلوایا تھا ہمیں حیرت ہے کیوں نہ زینب دل گر مر گئی اماں میں سر کھلے ہوئے شیری اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں میرے مریض کو قیدی بنایا تھا کے گرا بخار میں اس کو پہنایا تھا ہاتھوں پہ ننگے اردو نے پھرایا تھا اس نے سوائے شکر نہیں لب ہلایا تھا اس نے سوائے شکر نہیں لب ہلایا تھا لوایا تھا یزید لے دربار عام میں اماں سکینہ مر گئی زندان اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں کربلا سے سبتے مخصوص انداز میں سوستانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. جناب مرشد صاحب نے جناب زینب کے حوالے سے مسدس کے اشعار پڑھے.
जनाब ज़ैनब के हवाले से 4 मिसरे समाप्त फरमा लें। बिदअत है गम में रोना किसी भी शहीद के, बिदअत है गम में रोना किसी भी शहीद के, सुल्तान कह रहे हैं ये दौरे जदीद के। बिदअत है गम में रोना किसी भी शहीद के, सुल्तान कह रहे हैं ये दौरे जदीद के। और मुक्ति तमाम देख लें ज़ैनब ने इसलिए, मुक्ति तमाम देख लें ज़ैनब ने इसलिए, मातम किया हुसैन का घर में यजीद के, मातम किया हुसैन का घर में यजीद के। और 4 मिसरे रज़ी सिलसिली साहब समझ लिखते हैं कि तुलुए सुबह शहादत है रात डूब गई, तुलुए सुबह शहादत है रात डूब गई, लहू में बैअते फासिद की बात डूब गई। तुलुए सुबह शहादत है रात डूब गई, लहू में बैअते फासिद की बात डूब गई। और इधर हुसैन की गर्दन से मस हुआ खंजर, इधर हुसैन की गर्दन से मस हुआ खंजर, उधर यजीद की नब्ज़े हयात डूब गई। इधर हुसैन की गर्दन से मस हुआ खंजर, उधर यजीद की नब्ज़े हयात डूब गई। इन्हीं मिसरों के ज़हन में मैं बड़े ही अदब से मुल्तमिस हूँ आज के पेशखान जनाब मास्टर महशर अब्बास साहब माजिद सांखनवी साहब की खिदमत में कि वो माइक पर आएँ और बारगाह मौला में अपना मंजूम नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद। हज़रात, मौलाए कायनात के हवाले से 4 मिसरे समाप्त फरमाएं। दुश्मनाने अली को जो मौलाए कायनात से बुग़्ज़ है वो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन शायर कहता है, समाप्त करें 4 मिसरे कि रुक गया रूदादे औसाफ़े जली कहते हुए, रुक गया रूदादे औसाफ़े जली कहते हुए, क्यों झिझकता है वली को तू वली कहते हुए। रुक गया रूदादे औसाफ़े जली कहते हुए, और क्यों झिझकता है वली को तू वली कहते हुए। और जब उन्हें मौलाए कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए। जब उन्हें मौलाए कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए, मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए। 4 मिसरे हज़रत अब्बास के हवाले से आपकी ताकत और क़ुव्वत शौहरत जिस वजह से है समाप्त कर लें। बाप और बेटों के हवाले से मौलाए कायनात हज़रत अब्बास, क्या खूबी है बाप की और बेटे की क्या खूबी है। 4 मिसरे कि एक पंखड़ी समझ के जो पत्थर को रोक दे, एक पंखड़ी समझ के जो पत्थर को रोक दे, एजाज़े मुर्तज़ा है जो खैबर को रोक दे। एजाज़े मुर्तज़ा है जो खैबर को रोक दे। और लेकिन कसम खुदा की वो अब्बास है जरी जो एक नजर पे लाखों के लश्कर को रोक दे। लेकिन कसम खुदा की वो अब्बास है जरी जो एक नजर पे लाखों के लश्कर को रोक दे, जो एक नजर पे लाखों के लश्कर को रोक दे। सलवात पढ़े मोहम्मद।
सलाम के चंद अशआर समाप्त कर लें। गमे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जो उम्र उल्फत शबीर में गुजार गया, जो उम्र उल्फत शबीर में गुजार गया, कसम खुदा की ज़माने से बाविकार गया, कसम खुदा की ज़माने से बाविकार गया। और अबस लगाते हैं ज़िक्र हुसैन पर पहरा, ये ज़िक्र वो है कि जो आक़िबत संवार गया। अबस लगाते हैं ज़िक्र हुसैन पर पहरा, ये ज़िक्र वो है कि जो आक़िबत संवार गया। ये शेर खास तौर से कि उठाया जिसने भी, शेर देखें खास तौर से, बहुत नाजुक शेर है कि उठाया जिसने भी तारीख़ करबला पे कलम, किसी ने ये भी लिखा है हुसैन हार गया। उठाया जिसने भी तारीख़ करबला पे कलम, किसी ने ये भी लिखा है हुसैन हार गया। और ये आखिरी शेर समाप्त कर रहे हैं कि हुर आके मिल गया जिस वक्त इन 72 में, वो लाखों वाला उसी वक्त जंग हार गया। हुर आके मिल गया जिस वक्त इन 72 में, वो लाखों वाला उसी वक्त जंग हार गया। उठाया जिसने भी तारीख़ करबला पे कलम, किसी ने ये भी लिखा है हुसैन हार गया। और हुरा के मिल गया जिस वक्त इन 72 में, वो लाखों वाला उसी वक्त जंग हार गया, वो लाखों वाला उसी वक्त जंग हार गया। सलवात का सहारा दें और हजरत अगर देर न हो तो सलाम के चंद अशआर हालात हाजरा के हवाले से, क्योंकि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दोनों इंसान पर फर्ज हैं और करने चाहिए। मकसद हुसैनी भी यही है, इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया है वो आम होना चाहिए और जो वो चाहते थे उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन अमल उसके खिलाफ हो रहा है। उसी के पेश नज़र चंद अशआर समाप्त फरमा लें। उन्वान है खुदा खैर करे, जो हालात है सलवात पर मोहम्मद वाले। ज़हन में रखें, खुदा खैर करे। हालात हाज़रा कि फ़ख्र करते हैं गुनाहगार, खुदा खैर करे। एक एक शेर पर तवज्जो ना। फ़ख्र करते हैं गुनाहगार, खुदा खैर करें। और ये क़यामत के हैं आसार, खुदा खैर करें। ये क़यामत के हैं आसार, खुदा खैर करे। और शेर देखें कि कोई रहज़न कोई अय्यार, खुदा खैर करे। कोई रहज़न कोई अय्यार, खुदा खैर करे। अब है ये कौम का किरदार, खुदा खैर करे। अब है ये कौम का किरदार, खुदा खैर करे। शेर खास तौर से कि अब नमाजों का तक़द्दुस है न सजदे का भरम, अब नमाजों का तक़द्दुस है न सजदे का भरम। ये ज़माना है रियाकार, खुदा खैर करे। ये ज़माना है रियाकार, खुदा खैर करे। अब नमाजों का तक़द्दुस है न सजदे का भरम। ये ज़माना है रियाकार, खुदा खैर करे। और जिनकी सजदे में शहादत हो उसी के पैरों, जिनकी सजदे में शहादत हो उसी के पैरों। अब नमाजों से हैं बेजार, खुदा खैर करे। अब नमाजों से हैं बेजार, खुदा खैर करे। और क्या हालात हैं, समाप्त करें शेर में कि अब नुमाइश के लिए होता है ज़िक्र शब्बीर, अब नुमाइश के लिए होता है ज़िक्र शब्बीर। लोग रस्मन है अज़ादार, खुदा खैर करे। लोग रस्मन है अज़ादार, खुदा खैर करे।
حالت حاضرہ کا، خصوصاً جو ہمارے وطن کے حالات ہیں، افسوس ہیں، خاص طور پر سماعت کر لیں کہ اب نمائش کے لیے ہوتا ہے ذکر شبیر، لوگ رسمن ہیں عزادار، خدا خیر کرے، اور جا بجا بیٹھے ہیں جواری، کہیں سٹے کا ہے دور، جا بجا بیٹھے ہیں جواری، کہیں سٹے کا ہے دور، ہے گرم سود کا بازار، خدا خیر کرے، جا بجا بیٹھے ہیں جواری۔ اب نمائش کے لیے ہوتا ہے ذکر شبیر، لوگ رسمن ہیں عزادار، خدا خیر کرے، اور جا بجا بیٹھے ہیں جواری، کہیں سٹے کا ہے زور، اور ہے گرم سود کا بازار، خدا خیر کرے، ہے گرم سود کا بازار، خدا خیر کرے، اور میرے ماحول میں اف کتنی گھٹن ہے محشر، میرے ماحول میں اف کتنی گھٹن ہے محشر، سانس لینا بھی ہے دشوار، خدا خیر کرے، میرے ماحول میں اف کتنی گھٹن ہے محشر، سانس لینا بھی ہے دشوار، خدا خیر کرے، سانس لینا بھی ہے دشوار، خدا خیر کرے۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ حضرات اگر اجازت ہو تو قضائے سید الشہداء کے حوالے سے چند اشعار اور آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عزا پہ کل بھی پابندیاں لگائی گئی تھیں، آج بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن یہ عزائے حسین ہے جو نہ کل کی تھی، نہ آج کی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی، اور کسی میں یہ طاقت و ہمت نہیں تو اس کو روک سکے۔ سماعت کریں کہ عزائے سید ابرار کون روکے گا، عزائے سید ابرار کون روکے گا، خدا ہے جس کا مددگار کون روکے گا، خدا ہے جس کا مددگار کون روکے گا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ نکل رہے ہیں جو رومال فاطمہ کے لیے، نکل رہے ہیں جو رومال فاطمہ کے لیے، ہمارے اشکوں کی وہ دھار کون روکے گا، ہمارے اشکوں کی وہ دھار کون روکے گا۔ اور جتا جتا کے یوں ہر آ رہا ہے سوئے حسین، نکل کے آئے وہ سردار کون روکے گا، جتا جتا کے یوں ہر آ رہا ہے سوئے حسین، نکل کے آئے وہ سردار کون روکے گا۔ اور ملک بھی جس کو پروں پر نہ اپنے روک سکا، بھلا علی کی وہ تلوار کون روکے گا، ملک بھی جس کو پروں پر نہ اپنے روک سکا، بھلا علی کی وہ تلوار کون روکے گا۔ اور رہے گی کٹ کے بھی گویا علی کے حق کے لیے، رہے گی کٹ کے بھی گویا علی کے حق کے لیے، زبانِ میثم تمار کون روکے گا، زبانِ میثم تمار کون روکے گا۔ اور وہ آ رہے ہیں علم لے کے حضرت عباس، وہ آ رہے ہیں علم لے کے حضرت عباس، نہر کے جائیں گے اس پار کون روکے گا۔ حضرات، مرثے خان جناب مشیر معاشر جی جو گاؤں سے تشریف لائے 100 کلومیٹر چل کے، ہمارے پیش خان جناب حاجی میسر عباس جو 100 کلومیٹر سے تشریف لائے۔ میں یہ بتا دوں کہ مجمع جو ہے بیٹھا ہے، اس کے علاوہ یہ 2 چینل چل رہے ہیں، یہ گھر گھر مجمع مستورات حضرات سب دیکھ رہے ہیں مجلس کو اور مرثے خانی پیش خانی کو۔ تو مجھے یہ بتانا تھا، باقی مقدر حاجی پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب ماسٹر محشر عباس صاحب، ماجد سانگلوی صاحب کو،
جو اپنے مخصوص انداز میں بڑے اچھے اچھے اشعار تمام سامعین کے ذہن حالیہ تک پہنچا رہے تھے. ان کی ایک نظم خدا خیر کرے بڑے اچھے اچھے اشعار حالات حاضرہ پر انہوں نے سنائے. اور اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک مطلع دو شعر قبلہ کی پذیرائی کے لیے ایک مطلع دو شعر ایک مطلع. کعبے سے جب عیاں ہوئی حیدر کی روشنی، کعبے سے جب عیاں ہوئی حیدر کی روشنی، دیوار نے بھی دیکھی نئے در کی روشنی. کعبے سے جب عیاں ہوئی حیدر کی روشنی، دیوار نے بھی دیکھی نئے در کی روشنی. اور شعر دیکھیں، عمران کا چراغ وہ نور محمدی، عمران کا چراغ وہ نور محمدی، آیا ہے بن کے خانہ داور کی روشنی، آیا ہے بن کے خانہ داور کی روشنی. اور ہم پر تو صرف فاطمہ زہرا کا ہے کرم، ہم پر تو صرف فاطمہ زہرا کا ہے کرم، سب کو کہاں نصیب ہے اس در کی روشنی. ہم پر تو صرف فاطمہ زہرا کا ہے کرم، سب کو کہاں نصیب ہے اس در کی روشنی. اور مقصد دیکھیں، ہر سو چراغ مدحت سرور ہے جو فکر، ہر سو چراغ مدحت سرور ہے جو فکر، ہم پا رہے ہیں اپنے مقدر کی روشنی، ہم پا رہے ہیں اپنے مقدر کی روشنی. انہیں اشعار کے ذہن میں بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں عالی جناب مولانا مرزا عمران علی صاحب قبلہ کے حضور میں کہ وہ زیر ممبر ہو کر فضائل و مصائب 6 بیان فرما کر سامعین کو مستفیض فرما. فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم محمد وآل طیبین الطاہرین غر المیامین. اما بعد فقد قال حسین ابن علی هل من ناصر ينصرنا. صلوات محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علماء ذوی الاحترام، شعراء، ادباء، معزز حضرات، مسلسل ہم 2 مہینے سے آپ لوگ فرش عزا پر ہیں. بنام امام حسین علیہ السلام اس رسم عزا کو انجام دے رہے ہیں، عبادت الہی میں شریک ہیں. اس فرش عزا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، ظاہری فائدے میں کچھ فائدوں میں جو شمار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب تک آپ فرش عزا پہ رہتے ہیں اچھا سوچتے ہیں، جب تک فرش عزا پہ رہتے ہیں کسی کو ستانے کے بارے میں نہیں سوچتے، جب تک فرش عزا پہ رہتے ہیں غیبتیں نہیں ہوتی، جب تک فرش عزا پہ ہوتے ہیں زبانوں پہ جھوٹ نہیں ہوتا،
جب تک فرش عذاب پہ ہوتے ہیں صرف ایک تصور ہوتا ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ فرش عذا نے جہاں بہت سارے فائدے ظاہری اور باطنی دیے ہیں، ظاہری میں سب سے بڑا جذبہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پیش خان مرثیہ خان اللہ ان کو سلامت رکھے، ان ذاکرین شعراء کو، تو ان کے شعروں پہ آپ کی داد دینا یہ بتا رہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ داد دینے کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں یہ ہو، مگر جیسے ہی فرش عزا سے اٹھے، عزا خانے سے باہر نکلے، بالکل اس نمازی کی طرح ہمارا حال ہو جاتا ہے جو نماز میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا معنی اس کے؟ ہمارا سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب نمازی سے زیادہ نیک بندہ کون ہوگا؟ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو قبلہ خود میں ایک ہوگا نا۔ اور ادھر مسجد سے نکلے، ادھر لڑائی جھگڑے شروع۔ میں نے اشارتاً بات کہی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے سگریٹ کے پیکٹ پہ صاف صاف چھپا ہے کہ کینسر ہے، پتہ سب کو ہے۔ کوئی ہے جو اس قوم میں کہہ دے کہ ہمیں نہیں پتہ کیا حلال کیا حرام ہے؟ خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ وہ جملہ سننے پھر کربلا کی طرف چلیں گے۔ زیادہ دیر نہیں، میرے پاس 50-55 منٹ بھی نہیں بچے، 35 منٹ میرے پاس بچے کیونکہ 8 بجے تک کا میرے پاس وقت تھا۔ خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے وہ سمجھیں آپ۔ خطیب، انجمن کا صدر، سیکریٹری، نوح خان، عوام الناس سب بدلاؤ چاہتے ہیں۔ میں بدلاؤ چاہتا ہوں، آپ بدلاؤ چاہتے ہو، آپ بدلاؤ چاہتے ہو، آپ بدلاؤ چاہتے ہو۔ خرابی یہ ہے کہ بدلنا کوئی نہیں چاہتا۔ اس پہ غور کریں، اسی جملے میں گفتگو ہو جائے گی۔ بدلاؤ سب چاہتے ہیں کیونکہ بدلاؤ چاہنا فطرت ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دینے کے بعد اس جذبے کو تو پیدا کر دیا کہ برائی بھلے کریں لیکن برے کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ بس تھوڑی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ جہاں برے برائی کو اچھا نہیں سمجھتے ہم لوگ، وہاں ہلکی سی خرابی پیدا ہو گئی کہ برائی کرنے والے کو ہم نے برائی کے دائرے میں نہیں دیکھا، رشتہ داری کے مد منظر میں دیکھا۔ اور کربلا ایک ہی امام حسین کے جملے کو فراموش کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور کربلا میں امام حسین نے ایک رشتہ پیدا کیا، چچا، پھوپا، ماموں، خالو، یہ کوئی رشتہ نہیں۔ اگر رشتہ ہے تو دین کا ہے، حسین کا ہے۔ اب یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مولانا رشتوں کا احترام ہے، تو آئیے ایک مثال سامنے کے رکھوں تاکہ رشتوں کا احترام پتہ چل جائے۔ نہاری کھانا کیسا ہے؟ مباح ہے، مباح ہے نا؟ ہاں دیکھیے یہ بات ضروری ہوتی ہے تاکہ تھوڑا مائنڈ فریش تو ہو جائے۔ اب آپ سے ہم کہیں کہ آئیے پرانی دلی ہمارے مہمان ہیں، میں چاہتا بھی تھا لوگ گھر پہ آئیں، گاؤں سے تشریف لائیں، کھانا کھائیں، مگر ہلکی سی اطلاع کہیں سے کوئی ہمارا خیر خواہ یہ دے دے کہ آج مولانا کے یہاں جو نہاری آ رہی ہے نا بلی کے گوشت کی ہے۔ بہت سامنے کی مثال دوں گا، سامنے کی باتیں کروں گا، زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں، آپ ہی کا بچہ ہوں۔ بلی کا گوشت کھانا، دیکھیے آواز نہیں آئی میرے کانوں تک، حرام پکا۔ آپ پھر میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے؟ سب کچھ کھا بھی لیں بیٹھ کر احتیاطاً، رشتہ داری مولانا، نہاری نہیں چھوئیں گے؟ ہاں چھوئیں گے نہیں نا؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھا کرتے ہوئے؟ میری زبانی سنا؟ کس سے سنا؟ کس سے سنا؟ اڑتی اڑتی سنی۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میرے جو اڑتی اڑتی، میں نے بڑے جذباتی ہو بھیا، بڑے مولائی ہو، بڑے دیندار ہو، آنکھوں سے کاٹتے نہیں دیکھا، بازار سے پکڑتے نہیں دیکھا، صرف سن لیا، دین جاگ گیا، شریعت جاگ گئی کہ بلی کا کھانا حرام ہے۔ ارے میں بھی تو آپ کا بھتیجا ہوں، کسی کا بہنوئی ہوں، کسی کا سالہ ہوں، کسی کا داماد ہوں، کسی کا بھانجا ہوں،
کسی کا بھائی ہوں، کسی کا دوست ہوں، کچھ نہیں، برادری کا تو ہوں۔ نہیں 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 میرے عزیزوں، ساتھ دینا پڑے گا۔ ارے سب کا رشتہ ہے یا نہیں؟ سب سے رشتہ ہے یا نہیں؟ آپ کا بھتیجا لگتا ہوں، آپ کا سارا لگتا ہوں، آپ کا بھائی لگتا ہوں، آپ کا بھانجا لگتا ہوں، آپ کا بھتیجا لگتا ہوں، آؤ نا برادری کے ناطے۔ اب کیوں شریعت یاد آ گئی؟ کہانی مولانا حرام ہے۔ اے اے عجیب جملہ کہنے جا رہا، خدا کی واسطے بتا، کہ مولانا حرام ہے۔ میں یہ کیا مطلب؟ کیا صرف بلی ہی کا کھانا حرام ہے؟ میں کس طرح الفاظ آپ کے سامنے عرض کروں؟ کیا اب رشتہ داری کا پاس نہ رکھو گے؟ اب رشتے یاد نہیں آئیں گے؟ اس کا تو یہ دو ہی مطلب نکلتے ہیں میرے سامنے، ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ مان لو کہ بلی کا گوشت کیونکہ ابھی تک برادری میں نہیں کھایا گیا تو یہ حرام حرام لگ رہا ہے۔ ختم ہو گئی۔ ایک سلمان پڑھی مل کے محمد والے۔ بلی کا گوشت ابھی تک برادری میں نہیں کھایا گیا، اس لیے حرام لگ رہا ہے۔ وہ کمائی کھائی جا رہی ہے۔ کھانا عیب نہیں ہے، حرام تو ہے اپنی جگہ، اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ عزت دینا۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا امیر المومنین کی زندگی کو اور حالات کا۔ خلیفہ دوم کا دور ہے اور چوری کی سزا میں لایا گیا ایک مزدور کو کہ اس نے چوری کی ہے۔ دیکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان ٹائم میں مجلس پڑھنا، اب پڑھتے رہیں کیونکہ ابھی تو ہر 5 منٹ بعد اذان ہونی ہے۔ خلیفہ دوم کا دور ہے غالباً۔ ایک شخص نے چوری کی، امید کرتا ہوں کہ 10 منٹ کی تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی ابھی۔ ذمہ دار کون؟ ذمہ دار سزا کا حقدار ہوتا ہے، ذمہ دار سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ کہا اس کی انگلیاں کاٹو، چور کی سزا ہے انگلیاں کاٹو۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا بے شک سزا دے دوں، مگر میں چاہتا ہوں میرا قضیہ علی کی خدمت میں پیش کیا جائے، میرا قضیہ مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا سزا تو یہی ہوگی، کہا سزا یہی ہوگی، مگر میں عادل کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، میں امیر المومنین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ لائے گئے، دیکھیں یہاں سزا دی گئی گواہی سننے کے بعد۔ جیسے امیر المومنین کی خدمت میں آئے، بولے کیا مسئلہ ہے؟ کہا چوری کی ہے اس نے۔ مولانا نے سنا، حاکم سزا دے چکے تھے، اب مولانا نے ان سے سوال کیا آپ نے کی چوری؟ کہا جی۔ بات ختم ہو گئی، لیکن علی یہاں بات ختم نہیں کرتی۔ مولا کائنات نے دوسرا سوال فوراً پوچھا، چوری کیوں کی؟ بس یہ جو کیوں ہے نا یہ بھول گئے ہیں۔ مولانا نے پوچھا چوری کیوں کی؟ کہا مولا گھر میں فاقے تھے، 3 دن سے مالک نے مزدوری نہیں دی، 3 دن سے مالک نے۔ مولانا کہا روکو بھائی، مالک بلاؤ اس کا، بڑا تاجر تھا۔ حاضر ہوا، کہا یہ اسے پہچانتے ہو؟ کہا جی۔ کون ہے؟ کہا میرا مزدور۔ کہا کب سے تنخواہ نہیں دی؟ کہا 3 دن سے۔ مولانا نے کہا اس کو چھوڑو، اس کے ہاتھ کاٹو۔ نظام عدل الہی کے بعد نظام عدل علی علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں، پڑھیں تاریخ فوت عدالت الانسانی۔ اس نے ہاتھوں جوڑ کے کہا سرکار میرا کیا قصور ہے؟ کہا اس نے زندگی میں کبھی پہلے چوری نہیں کی، جب 3 دن سے گھر میں واقع ہوئے تو یہ چور بنا۔ اگر تو نے وقت پہ تنخواہ دی ہوتی تو چوری نہ کرتا۔ تو میرا چیزوں خالی مجرم پہ لعنت نہ کرو، وہ مجرم کی سبب بنا، ان کو بھی تلاش کرو۔ اب مجھے حق ہے اس بات کا کہنے کا، خالی ان حرام کمانے والوں پہ لعنت نہ کرو،
میرے پیروں میں مزدوری کا کسلہ لے کے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. شام کو گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میں محنت مزدوری کر کے صبح سے شام تک کچھ کما کے لایا. کچھ لوگ میرے گھر چندہ لینے آئے, حسب حیثیت دیا. وہیں برابر والا جو دن بھر جاگا سویا, جو اللہ نے سونے کا ٹائم بنایا تھا اس وقت جاگا, اس کے گھروں سے بڑی تیز کی آوازیں آئیں. کہا میں پریشان ہو گیا, کہا یہ دنیا اگر اسی کا نام ہے تو میں صبح سے لے کے شام تک محنت کیوں کروں؟ چلو میں بھی یہی کام شروع کرتا ہوں. اب ذرا تلاش کرو جتنے مزدوروں نے یہ کام شروع کرے ان کی سزا کسے ملنی چاہیے؟ کوئی نہیں بولے گا کسے سزا ملنی چاہیے. لیکن مزدور اس لیے اس کام کی طرف آیا کہ اس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے بچایا. وہ اہل بیت کا نام تو لیتا رہا, اہل بیت کی تعلیم کے قریب نہ آیا. وہ یہ بھول گیا کہ عزت نئے لباس میں نہیں ہے, شہرت اچھے مکان میں نہیں ہے, طاقت اچھی فضا میں نہیں ہے. دیکھ علی کی زندگی بوسیدہ نالین ہے, پھٹا ہوا لباس ہے, چوکی سوکھی روٹی ہے, مگر سینہ تان کے چلتا ہے. دشمن تلوار اٹھا سکتا ہے, غریب نہیں لکھ سکتا. جب لکھے گا امیر المومنین لکھے گا, سخی لکھے گا, بادشاہ لکھے گا, آقا لکھے گا. کیونکہ علی کے جسم پہ اگر بوسیدہ لباس ہے تو کسی کا قرضہ نہیں ہے. علی نے اگر سوکھی روٹی کھائی تو کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. علی نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے کہ چمچماتی گاڑی کو روڈ پہ لگا کے اترو تو 10 لوگ کہتے نظر آئے سرکار ہمارا تو دے دو. بیٹھکوں میں بیٹھ کے چائے پہ چائے چلانا کمال نہیں ہے. ہم تو بڑا آدمی سمجھتے تھے کہ بڑا آدمی ہے کہ چائے پہ چائے چل رہی ہے. یہ بات تو بعد میں پتا چلی, یہ چائے عزت کے خاطر نہیں ہے. ارے قرضے دار ہیں جو پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سلوات بھیجیے محمد والے. عزت تو ہم نے دی ہے نا. حسین کی محبت کہاں گئی؟ ہم نے اپنی غربت کا مذاق خود اڑوایا ہے. جب امام باقر کی خدمت میں جابر نے کہا مولا غریب, مولا غریب ہوں کچھ دے دو. میں نے کہا جابر کچھ نہیں ہے. ایک فقیر آیا کہ مولا کچھ دے دو. فوراً کا غلام سے لاؤ دوست کو. جابر دیکھ رہے ہیں مولا میرے, آقا میرے, میں ان کا, مجھ سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. اتنے میں دوسرا آیا, انہوں نے کہا مولا دے دو. تیسرا آیا, مولا دے دو. جب سب چلے گا تو جابر نے کہا مولا ابھی تک تو تھا نہیں. مولا نے فرمایا جابر اندر جا کے دیکھو اب بھی نہیں ہے. جابر جا کے دیکھو اب بھی نہیں ہے. یہ تو خدا نے ہمیں صفت عطا کی ہے, جب چاہے جسے دے دیں. تم ہمارے اپنے ہو, تمہیں خالی ہاتھ رکھ سکتے ہیں, غیر کوئی دیولی سے نہ جانے دیں گے. یہ ہمارے اجداد کی سنت ہے. اگر حالت نماز میں بھی کوئی مانگتا آ جائے انگلی بڑھا کر انگوٹھی دے دیتے. اب اس کے بعد جابر سے کہا جابر تمہیں ہماری معرفت نہیں ہے کیا؟ بتاؤ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو, اللہ کی معرفت کیا ہے؟ سنو جوانو. اب جابر سے پوچھ رہے ہیں, پر امام پوچھ رہے ہیں جابر بتاؤ تمہیں کتنی معرفت ہے؟ کہا مولا میں غربت کو امیری پہ ترجیح دیتا ہوں. غربت میری نگاہ میں امیری سے بہتر ہے. ابھی سب بے شک کہیں گے, جب امام کا جواب آئے گا پھر سنیے گا. کہا بیماری صحت یابی سے اچھی ہے. کہا جوانی سے ضعیفی اچھی. 3 چیزیں بتائیں جابر نے. بڑھاپا جوانی سے اچھا, غربت امیری سے اچھی, بیماری صحت یابی سے اچھی. میں نے کہا بس جابر تمہاری اتنی ہی معرفت ہے,
کہا اس کی دلیل تو کیوں؟ کہا مولا اس لیے کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے. کہا صحیح. کہا بیماری، کہا مولا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے. کہا صحیح. کہا بزرگی کیوں کہی؟ کہا جوانی میں اللہ یاد نہیں آتا، بزرگی میں بہت یاد آتا ہے. کہا جابر بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، تم ہمارے ہو تو تمہیں اتنی معرفت ہے کہ تم امیری کو غربت پہ ترجیح دیتے، غریبی کو امیری پہ ترجیح دیتے ہو، صحت یابی کو بیماری پہ ترجیح دیتے ہو، بیماری کو صحت یابی پہ ترجیح دیتے ہو، جوانی پہ بزرگی کو ترجیح دیتے ہو. مگر ہم اہل بیت علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں امیری بیماری ضعیفی کے چکر میں نہ رہو، اللہ جس حال میں رکھے اس پہ شکر خدا کرو. آج ہم کس کی راہ روی پہ نکلے ہوئے ہیں؟ کس کی نگاہ میں امیر بننا چاہتے ہیں؟ کس کی نگاہ میں بزرگ بننا چاہتے ہیں؟ اس معاشرے کی، جس معاشرے نے 40 سال تک رسول پہ کوئی الزام نہ لگایا، امر بالمعروف ہوا تو الزاموں پہ الزام لگنے شروع ہو گئے. مگر وہ الزام بھی ایسے نہ تھے جو کردار پہ رکھتے، جھوٹا کوئی نہ کہہ پایا. حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگائی گئی، قتل کیا گیا، کردار پہ انگلی نہیں اٹھا پایا. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کوئی دامن کو تار نہ کر پایا. حسین ابن علی کو کربلا میں بے خاندان میں دے بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ باطل پر ہیں. سید سجاد کو تڑپا کے شہید کیا گیا، مگر کوئی انگلی نہ اٹھا پایا. اس کا مطلب اہل بیت علیہ السلام اپنی شہادتیں دے کر ہمیں مثال دینا چاہتے ہیں. زمانے سے عزت نہ پاؤ، عزتیں ان کے پاس نہیں ہے تو عزت من تشاء و تذل من تشاء، عزتیں اس کے پاس ہے. اگر دنیا سے عزتیں پاؤ گے تو سرے تسلیم خم کر کے سلام کریں گے، پیچھے گالیوں سے نوازتے نظر آئیں گے. کس کے خاطر جی رہے ہیں؟ کس سے عزتیں چاہ رہے ہیں؟ کون دے گا عزت؟ جو آپ کو بڑھ کے سلام نہ کر پائے وہ آپ کو عزت دے گا؟ یہ ہم نے معاشرہ بنایا ہے. ہم حسین ابن علی کو فراموش کر چکے ہیں. یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، لیکن حسینیت کہاں ہے؟ آئیے کیونکہ میرا وقت تقریباً اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہے. حسینیت کہاں ہے؟ حسین زندہ باد ہے، حسینیت کہاں ہے؟ کہاں ہے معاشرے میں حسینیت؟ کیا حق بولنے کی جرت ہے؟ اگر نہیں تو پھر حسینیت کہاں؟ اول وقت نماز پڑھنے کی جرت ہے، فرصت ہے؟ اگر نہیں تو پھر حسینیت کہاں؟ نوجوانوں کو ساتھ لینے کا ہنر کہاں؟ اگر نہیں تو پھر حسینیت کہاں؟ اگر ظالم کو ظالم نہ کہہ پاؤ تو حسینیت کہاں؟ باطل کو باطل نہ بول پاؤ تو حسینیت کہاں؟ آپ معاشرے کو دیکھیے نا. آئیے ایک لمحے کے لیے معاشرے کی آئینہ بندی کرتے ہیں. بات ناگوار خاطر گزرے گی، مگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ اگر میں غلط فرق کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا، آپ میرے بزرگ ہیں. اور میں نے رات گاؤں کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ عوام کا حق ہے ذاکر سے سوال کرنا، امت مسلمہ کا حق ہے قبلہ ذاکرین اور علماء سے سوال کرنا. یہ بالکل نہ سوچیے گا کہ اگر ہم نے سوال کر لیا تو توہین ہوگی. میں نے رات بھی مثال دی تھی، پھر مثال دے دوں تاکہ بات کا ربط ہو جائے. ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے مغرب عشاء کی. عشاء کی کتنی رکعت نماز ہے؟ اگر مولانا بھول سے سہون تیسری رکعت میں نماز تمام کرتے تو آپ پڑھتے سب؟ بے عزتی کرتے ہیں کہ بے عزتی بھی نہیں کرتے؟ ادب کے دائرے میں کہتے ہیں بے حول اللہ، یہی تو کہتے ہیں نا. تو اگر آپ نے بے حول اللہ کہہ دیا تو کیا توہین ہو جائے گی مولانا کی؟ توہین ہو جائے گی. پھر ذاکر منبر سے جو روایت پڑھ جائے کچھ بھی پڑھ جائے آپ خاموشی اختیار کیوں کرتے ہیں؟ آپ خاموشی اختیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ توہین ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی درسگاہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ. اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ 60
61 ہجری یعنی 61 ہجری کی اوپن یونیورسٹی ہے جس کی ایک برانچ حیدری ہال ہے. یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہیں میرے سامنے, اکثر میں بھی خود ٹیچر ہوں, بتائیے وہ کون سی دنیا کی درسگاہ ہے جہاں سوال کرنے کی اجازت نہ ہو؟ وہ کون سی درسگاہ ہے جہاں کا نصاب معین نہ ہو؟ وہ کون سی درسگاہ ہے جہاں کا ٹائم ٹیبل معین نہ ہو؟ اب نصاب نہ معین ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں کہ 2 مہینہ 8 دن سننے کے بعد بھی ہمارے پاس تبرک تو ہوتا ہے, روحانی تبرک نہیں ہوتا. ورنہ کہ آج 42ویں مجلس ہے آپ کے یہاں اس علاقے میں, اور خالی آپ کے یہاں نہیں ہو رہی ہے, ادھر بھی لے ادھر بھی لے ادھر بھی لے, پورا یہ جمنا پار علاقہ جو ہے ڈیلی 10-12 مجلسیں ہیں, اور آن لائن بھی سنتے ہیں آپ. تو کتنے گھنٹے سن چکے ہو؟ کم سے کم 42 گھنٹے. تو میرا حق ہے کہ میں آپ سے سوال کر سکوں, کیونکہ آپ نے بلایا ہے جب مجھے, کیا 42 گھنٹے سننے کے بعد ہم میں اتنی صلاحیت پیدا ہوئی کہ ہم 42 منٹ بول سکیں؟ خاموشی ہے. 42 گھنٹے سنا ہے بھائی اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, یہی تو ہے نا. تو 42 منٹ تو بولو, اور اگر نہیں بول سکتے تو 42 منٹ لکھ کے دکھا دو, اور اگر 42 منٹ لکھ نہیں سکتے تو 42 باتیں منہ سے بول کے بتا دو. اگر 42 منٹ بول نہیں سکتے تو 42 نیکیاں اپنا لو. 42 نیکیاں نہیں اپنا سکتے, 42 برائیاں چھوڑ دو. آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے خدا کے واسطے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میرا کہنے کی میرا مطلب, میری صرف گزارش یہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا بیٹھنا جانا کمال نہیں ہے. جس طرح نماز قبول ہونے کی شرط قرآن نے بتائی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز جب قبول ہے جب گناہوں میں کمی آنے لگے, فرش عذاب بھی جب قبول ہوگا جب معاشرے میں سربلندی پیدا ہونے لگے, اخلاق بلند ہونے لگے, انسانیت بلند ہونے لگے, حقوق ادا کیے جانے لگے, عبادتیں ادا کی جانے لگے, باطل کو باطل کہہ سکو, سچے کو سچا کہہ سکو, جھوٹے کو جھوٹا کہہ سکو. اس منبر کو پہچانو. ماہ محرم سے پہلے کچھ دشمن عناصر, بھرپور ذمہ داری سے کر رہا ہوں, شوشے چھوڑنے عزاداری کے اوپر, ایمان ابو طالب کے اوپر, حضرت علی کے اوپر, صحابیوں کے اوپر. یہ ہماری درسگاہ تھی. ہمارا ذاکر نوح خان شاعر, میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, پورے 2 مہینے 8 دن ان سوالوں کے جواب دینے میں لگا دیتا ہے, اور ان سوالوں کے اتنے جواب دیے جاتے ہیں کہ نیا سلیبس ہی نہیں پڑھایا جاتا, نئی روایتیں نہیں بتائی جاتی, تاریخ نہیں بتائی جاتی. پھر دشمن بھی کہتا ہے اتنا تو ہم نے ابو طالب کو کافی نہیں کرا جتنا منبر سے تم نے کہہ کے کر دیا. ورنہ ہمارا معیار کتنا ہونا چاہیے تھا. وہ تاریخ میرے بزرگ گواہ ہیں, یہاں پر بیٹھی ہیں شخصیتیں ہمارے پاس. ہماری قوم کا بچہ دوسروں کے بزرگوں سے عالم ہوا کرتا تھا. آج ہر آدمی, جب میں ایک لائن کھینچنا چاہتا ہوں, آپ کہیں ٹیڑھی, میں جہاں ہاتھ روکوں گا ٹیڑھی ہوگی. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اہل سنت دشمن ہے, اہل سنت دشمن. کس نے کہا؟ کیا کبھی کسی سنی سے بات کی ہے آپ نے؟ کبھی کسی اہل سنت کے پاس بیٹھے اس سے پوچھا ہے آپ نے فضائل اہل بیت کیا ہے؟ میں بھی محرم میں کشمیر تھا, یقین جانو شاید میں بھی اتنے کھلے الفاظ میں تقریر نہ کر پاتا. جو صبح نماز فجر کے بعد ہر مسجد سے تقریریں ہو رہی تھی امام حسین کی شان میں. کس نے کہہ دیا امام حسین ہمارے ہیں؟ بھائی ہم حسین کے ہیں, ہم حسین کے ہیں, حسین سب کے ہیں. وہ بھی نماز رسول کہتے ہیں. میں قافلہ لے کے جاتا ہوں, ماموں میرے ساتھ کہتے, بہت سارے لوگ کہتے اہل سنت جاتے ہیں ہمارے ساتھ. میرے ساتھ میرٹھ کی ایک بڑی مشہور شخص ہے جس کا نام نہیں لوں گا, وہ جب کربلا میں گئی تو روزے حضرت عباس سے نماز پڑھنے کے بعد قبلہ ذرا فون دیجیے, اور جب میں نے اس کو فون دیا اور میں باہر آ کے وہ عزت میں نے دلی 6 کی زبان میں عزت دی اپنے مولوی کو. میں نے کیوں کیا عزت؟ کہا اس نے زندگی بھر آپ کے خلاف بھڑکایا, مگر بار بار خواب میں کربلا آ رہی تھی تو میں کربلا آیا. یہ مجلس امام حسین اسی لیے تو رکھی گئی تھی تاکہ کربلا کے پیغام کو آپ عام کر سکو, مگر کربلا کا پیغام ہی عام نہیں ہو رہا. آج آپ کے پاس چینلز ہیں, آج آپ کے پاس مائک ہے. زینب کے پاس کیا تھا؟ آج آپ کے پاس میسیج ہے, ٹیلی گرام ہے. جناب زینب کے پاس کیا تھا؟ اسیر, قیدی, بیمار, مگر 40 دن میں دین کا وہ پیغام پہنچا دیا کہ یزید کو اپنے گھر میں فرشتہ بچھوانا پڑا.
ہم نے کتنا، ارے دوسروں کو تو چھوڑو میرے دلوں، ہم نے خود کتنا کردار حسینی اپنایا ہے۔ دیکھیں داد دینا، تبرک لینا اور یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ کتنی حدیثوں کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں آج۔ میں سلام کرتا ہوں ماں بہنوں کو، خواتین کو، کہ آج دین ان کی وجہ سے باقی ہے، مگر وہ بھی دین کو باقی رکھنے کی کوشش، رسم تو اپنائے ہوئے ہیں مگر وہ رسم شریعت کے مطابق نہیں چل پا رہی۔ نماز کیسے ہونی ہے، حقوق کیا ہیں، اور پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں دین کی تعلیم اور ہے، دنیاوی تعلیم اور ہے، ہمیں تو دین سکھانا نہیں بچے کو۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ دین نہیں سکھانا، تو آج جو ماں بیٹی بہن بھائی پھوپھا چچا تائے کا رشتہ نا، سب دین ہے۔ ایک لمحے کے لیے دین ہٹاؤ پھر رشتہ داری بتاؤ کہ دین کی تعلیم اور ہے، دین کی تعلیم اور ہے، دنیاوی تعلیم اور ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار مجھے ذرا یہ بتاؤ، قرآن میں کون سی تعلیم ہے بھائی؟ قرآن میں کون سا علم ہے؟ حضرت علی کے پاس کون سا علم تھا؟ پیغمبر کے پاس کون سا علم تھا؟ دین کا دین یا دنیا کا علم؟ دینی علم تھا یا دنیاوی علم تھا؟ دونوں علم تھے۔ تو اس سے آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دین دنیا بنانے کے لیے ہے، دنیا آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ مت بناؤ مولوی، مت بناؤ ذاکر، مگر اتنے مسئلے مسائل تو یاد کرا دو کہ اسے پتہ چل سکے کیا حلال ہے کیا حرام۔ اس کی میں مثال اکثر جگہ پہ اس طرح دیتا ہوں، گاڑی لینے کے بعد گاڑی چلانا سیکھتے ہو، مقصد ڈرائیور بننا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وقت بے بس کہیں پھنس جاؤ تو تمہاری وجہ سے تمہارا پریوار مصیبت میں نہ آ جائے، گاڑی نکال کے لے جاؤ۔ یہ علماء نعمت ہے آپ کے لیے، مت وہی، لیکن نماز ہوگی، مجلس ہوگی، مصافہ ہوگا، اچھی پڑھ دی مجلس، بڑھیا ہو گئی مجلس، یہ ہو گیا، ذاکر نے لفافہ لیا اپنا چلا، پیش خان نے اپنا لیا، یہ سب ختم، کھانے پہ ہو گئے بات، کھانا اور بات ختم۔ صبح کو پھر دیکھا جائے گا، شام کو پھر جوش آئے گا، چلو پھر کالے کپڑے پہن کے امام حسین کی بارگاہ میں۔ امیر المومنین کی ذکر کے لیے جو حدیث ملتی ہے، زینوا مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو حضرت علی کے ذکر سے زینت دو۔ ان مجلسوں سے خالی یہ مجلس مراد نہیں ہے، ان مجلسوں میں تو ہوں گے ہی فضائل بیان۔ مجلس عربی کا لفظ ہے جہاں 3 لوگ بیٹھ جائیں، یہاں ذکر ہوتا تو ہوگا ہی، یہاں سے اٹھنے کے بعد جب گھروں کو جاؤ جب ذکر کرو۔ شادی میں تو بچوں کو لے کے جاتا ہوں، مجلس میں لے کے کیوں نہیں آتے بھائی؟ شور کرے گا، ارے کرنے دو شور، کم سے کم تھوڑا ادب تو آئے گا، اپنے پاس بٹھاؤ، اتنا ادب تو کم سے کم اسے آ جائے گا کہ نعرہ حیدری کا جواب کیا ہوتا ہے، حسینیت کیا ہوتی ہے، اتنا ادب تو آ جائے گا۔ کل کو جب آپ نکل کے جا رہے ہوئے بڑی قوم میں کہہ تو سکے گا ارے ہمارے قبلہ جا رہے ہیں، انہوں نے ہی مجلس پڑھی ہے۔ بچے بڑے ایڈوانس ہیں جو بھیم دیکھ کے کھانا کھاتے ہوں، نہیں بات آپ تک نہیں پہنچی۔ جب آپ شاپنگ کرانے جاؤ گے نا چھوٹے بچوں کو، میں بھی صاحب اولاد ہوں، تو میرے بچے مانگتے پاپا بیٹ مین والے کپڑے چاہیے، پاپا اسپائڈر مین والے کپڑے چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا یہ چیزیں تم آئی کہاں سے؟ میں نے سوال کیا کیوں آئی ذہن میں؟ کہا پاپا یہی دیکھا ہے ہم نے۔ ارے جب آپ نے کرداری گھروں میں ایسے دکھا دیے تو بچے تو یہی مانگیں گے نا۔ کاش ان کو دادا دادی جو سنایا کرتے تھے کربلا کی داستان سنائی ہوتی، جناب زینب کے بارے میں بتایا ہوتا، جناب عباس کے بارے میں بتایا تھا۔ ارے جس قوم کا بچہ گہوارے میں اذان سنتا ہو، اقامت سنتا ہو، وہ جوان ہو کے نماز سے غافل کیسے ہو گیا؟ میرے عزیزو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ممکن نہیں کہ ذکر علی گھر میں اور برکت نہ ہو، یہ ممکن نہیں حضرت عباس کا ذکر ہو اور وفاداری نہ ہو، یہ ممکن نہیں زینب بنت مقام کا ذکر ہو اور بہن و بھائی میں محبت پیدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ حسن و حسین کا ذکر ہو اور جنت جوانان جنت کا ذکر ہونے کے بعد گھروں میں برکتیں نہ آئیں۔ مگر جو قوم تعویذوں پہ تل گئی ہو اسے اس کی برکت کا اندازہ کیا ہوگا؟ ذکر علی خود تعویذ ہے میرے بھائی، اگر یقین نہ ہے تو یہ بچہ گرتا ہوا کہتا ہے یا علی مدد، یہ بھی سمجھ جاتا ہے، سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ اس نے کون سے 40 دن کا چلہ کھینچتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلہ کہتے ہیں کس کو ہیں، یا پتہ ہے بیٹا یہ چلہ کسے کہتے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ مصیبت میں جو بچا لے وہ علی ہے۔
زمانے کا رونا نہ رونا، خدا کے واسطے سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، زمانے کا رونا مت رو کہ زمانہ خراب ہے، زمانے کا رونا وہ روئے جس کے پاس زمانے کا امام نہ ہو۔ نہیں، اگر بات آپ تک نہیں پہنچی تو مجھے پھر حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ امام باقر نے فرمایا مجھے بچوں کا بچپنا اچھا لگتا ہے، سن لیں بس، مجھے بچوں کا بچپنا اچھا لگتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہ سب سے پہلی صفت یہ لڑکے بھول جاتے ہیں۔ میں نے بات کہی ہے، کہاں تک پہنچی مجھے نہیں معلوم، دھیان کرتے جائیں، غور کرتے جائیں، لطف لیتے جائیں۔ یہ لڑکے ہم بھولتے ہیں، ہم بھولتے ہیں، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، جنگیں ختم نہیں ہو رہی، تو یہی تو کوالٹی عرب کے بدوؤں کی تھی۔ نبی اسی کوالٹی کو ختم کرنے آئے تھے، معاف کرنے کا شعور پیدا کرانے آئے تھے، اور امام حسین نے ان کو معاف کر کے بتایا کوئی معافی مانگ لے تو معاف کر دو، پرانی باتیں نہ نکالو، آگے قدم بڑھاؤ، متحد ہو کے زندگی گزارو، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ مگر ہم بچوں کے بچپنے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ابھی لڑیں گے مل جائیں گے، ہم لڑکے نہیں ملتے۔ اور ایک عجیب جملہ ہے، دل چاہتا ہے وہ جملہ کروں، یہ کہتے ہیں کہ اس نے گالی بکی تھی، اس نے گھور کے دیکھا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، ہماری جوانی گوارا نہیں کرتی کوئی ہمیں ڈانٹ دے۔ تو میں نے بھی ایک جوان کو پکڑا ایسے، میں نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ مثلاً میں اپنی مثال دے دوں، میں نے کہا مولانا مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا، کیا کرتا؟ میں پرائمری میں ٹیچر ہوں۔ کہا کبھی بی ایس سی نے ڈانٹا ہے؟ میں نے کئی بار ڈانٹ پڑتی رہتی ہے مجھے تو۔ میرا دوست بولا آپ نے کبھی سر اٹھا کے اسے جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا نوکری کھا جائے گا۔ میں نے کہا واہ، جہاں مطلب وابستہ ہوں وہاں جواب نہیں دیا جاتا۔ عجیب جملہ میں کہہ کے گزر رہا ہوں، نہ جانے بات کہاں تک پہنچے گی۔ جہاں مطلب وابستہ ہو جائیں، جہاں امیدیں لگ جائیں، میں جواب نہیں دیا سکتا۔ ارے یہ غیرت وہاں کہاں چلی گئی جب ادھیکاری نے ڈانٹا؟ جو غیرت باپ کے ڈانٹنے پہ جاگ رہی تھی، چچا کے ڈانٹنے پہ جاگ رہی تھی، ماں جوانی نے جوش نہ مارا، وہاں جوانی جوش نہیں مار رہی۔ ماموں ڈانٹ دے تو جوش آ گیا، چچا ڈانٹ دے تو جوش آ گیا، ماں ڈانٹ دے تو جوش آ گیا، مالک مکان نکال دے تو جوش نہیں آتا۔ وہاں کا ارتقا چلی گئی۔ وہاں احساس ہے کہ اگر اسے جواب دے دیا، جبکہ یہ رازق نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، اس کے احترام کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔ ماں باپ کے احترام کی حدیث ہے، چچا کے احترام کا حکم ہے، پڑوسی کے حقوق کا حکم ہے، لیکن ان رشتوں کو ہم رشتے سمجھیں کب؟ ماں نے سارے ننیالی رشتے منوا لیے، باپ ددیالی رشتے نہ منوا پایا۔ ایک سال بات پڑی مل کے محمد والے، کیونکہ ہم نے وقت نہیں دیا، ہم نے دین نہیں سکھایا۔ فرش ازاؤ پہ اپنے بچوں کو لاؤ، یہ اذاخانے سب کے لیے ہیں، اپنے ساتھ لے کے بیٹھو، کچھ نہیں، کم سے کم یہاں سے لے کے گھر جانے تک کتنا فرق آئے گا؟ بیٹا چلو مجلس میں جانا ہے، تیار ہو، اب آپ اسے کپڑے بھی اس حساب سے پہناؤ گے، شور ہی تو کرے گا وہ۔ اور کس نے کہہ دیا شور کرے گا؟ آدمی شور جب کرتا ہے جب مطلب کا ذکر نہ ہو۔ اس کو لا کے بٹھاؤ، ایک کونے میں جگہ بناؤ نا۔ ابھی ہم مسقط گئے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عزا خانوں میں ایک چھوٹا سا پورشن بنا رکھا ہے تملا، چھوٹے بچوں کے لیے، پلے اسکول ہوتا ہے نا، اس طرح عزا خانوں میں انہوں نے باقاعدہ جگہیں بنائی ہیں۔ وہاں بچوں کے لیے چاکلیٹس ہیں، ویپرس ہیں، کھلونے ہیں، اسلامی کھلونے، اسلامی کارٹون، اسلامی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں لے کے جانا ہے، کیونکہ کل عزاداری انہی کو کرنی ہے، کل علم انہی کے ہاتھوں میں ہونا ہے، تعزیہ انہی کے ہاتھوں میں ہونا ہے۔ اور آپ کو تو مجھ سے بہتر پتہ ہونا چاہیے اطفالوں نے کتنا اچھا اشرا کیا، اطفال کتنے آگے نکل گئے، اطفال ہمارے بزرگ بنتے چلے گئے۔ یہ شعور کب آئے گا؟ بچوں کو لے کے نکلو، ماؤں بہنوں کو بچپن سے دین سکھاؤ، یہ گھر کا کام کرتے ہوئے بھی اپنی عزاداری پہ جاتی ہیں۔ مگر یہ نہیں کہ عزاداری وہیں ختم ہو گئی، عزاداری تو مجلس کے بعد شروع ہوتی ہے عزیزو، یہ مجلس نہیں ہے۔ مجلس تو اب جب آپ گھر جاؤ گے جب شروع ہو رہی گی، جب گھروں میں آپ یہ ذکر کر لو کہ آج ہوا کیا ہے، اور اگر آپ ذکر نہ کر پاؤ تو پھر معاف کیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بس زبانوں پر ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، حق ادا نہیں کر پائے معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان چیزوں تفصیل کریں گے۔ فرش ازا
مسلسل ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو زیارت عاشورہ کا ورد کرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے کبھی زیارت ناہیہ پڑھی ہو، کتنے نوجوان ہیں کسی نے دعائے ندبہ پڑھی ہو۔ مولوی نے پڑھا دیا تو بس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حدیث ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں، معنی مفہوم ہی نہیں معلوم۔ کون آ کے آپ کو جگائے گا؟ یہ ذکر حسینی تو جگائے گا۔ آج ہمارے جلوس کتنے نکلتے ہیں لیکن معاشرے میں بدلاؤ نہیں آیا، محلوں میں بدلاؤ نہیں آیا۔ اسیروں کا جلوس 11 محرم کو نکلا، جہاں جہاں سے نکلتا چلا گیا بدلاؤ آتا چلا گیا۔ آیا نہیں آیا بدلاؤ؟ جبکہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو، اس قافلے کے لیے اعلان تھا کہ باغیوں کا قافلہ ہے، مگر پروپیگنڈا کتنا ہی ہو، کردار اتنا بلند ہو جائے کہ دشمن کی زبانیں کٹ جائیں۔ بہت دل چاہتا تھا اور بیان کرنا، لیکن ختم ہو چکا ہے وقت۔ پروپیگنڈا کتنا ہی ہمارے خلاف ہو، ابھی آپ نے دیکھا بھی کراچی کی سرزمین پہ، لاہور کی سرزمین پہ کیا کیا پروپیگنڈے ہوئے، اور اب چہلم کے دن آپ نے دیکھ بھی لیا، دوسری کربلا بنا دی ان لوگوں نے۔ سڑکوں پہ نماز پڑھ کے بتا دیا کہ اگر ہم کافر ہوتے تو نماز نہ پڑھتے۔ زبانی جواب نہیں دینا، کردار سے جواب دو۔ امیر المومنین سے لے کر امام تک کسی امام نے زبانی جواب نہیں دیے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ عملی میدان میں عملی جواب جو ہوگا وہ جواب ہوگا۔ جس طرح بھی اذان پہ ہم نے خطبہ روکا، مجلس روکی، اسی طرح سید سجاد نے جب بھی دربار میں کہا یزید مجھے بولنے دے، یزید میں بولنا چاہتا ہوں، تو فوراً یزید نے کہا کہ نہیں بولنے دوں گا، نہیں بولنے دیں گے۔ تو درباریوں نے خود کہا رے بیمار ہے کیا بولے گا، پھنس گیا دشمن اپنی چال میں، کہا یہ بولنا چاہتا ہے بولنے دے۔ تاریخ کہتی ہے سید سجاد ممبر پہ آئے، وہ نہیں پڑھوں گا کیا کیا پڑھا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا، بس جیسے اذان کا وقت آیا تاریخ پڑھیے، خطبہ پڑھیے گا ضرور، موقع ملے نکالیے گا خطبہ پڑھیے، کہ جیسے ہی وقت اذان آیا، اور وقت آیا نہیں اذان کہلوائی گئی، بس یہ آ گیا موقع اپنی حق ثابت کرنے کا۔ بس جیسے پیغمبر کا نام ہے بھائی ایک جملہ پوچھا، بس یہ بتا دے یہ تیرے جز نہیں ہے میرے جز ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے خلاف کتنے ہی فتوے آ جائیں، کتنی سازشیں آ جائیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، دیندار نہیں ہو، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو مسجدوں میں ہمارے بم کیوں؟ اگر ہم دیندار نہیں تو جلوسوں میں ہمارے اٹیک کیوں؟ ارے عمل سے ثابت کرو، اور یہی عمل ہے جو عزاداری کا ہے، یہی عمل ہے جو شیعت کو ہے۔ اور میرے عزیزو غیروں نے بہت رلایا ہے، اپنوں کو چاہیے کہ اب امام کو نہ رلائیں۔ آغائے تہرانی سے ایک نوجوان روتا ہوا آیا، بڑا حساس واقعہ آگا، اور وہ روتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھ سے غضب ہو گیا، میرے گھر کل امام آئے تھے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دی۔ انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ جب میرے گھر پہ کل دخل الباب ہوا تو میں نے پوچھا کون، تو آواز آئی تمہارا امام۔ تو میں نے کہا کہ رکو میں بھی گھر آپ کے شان شان بنا لوں۔ کہا جب میں نے دروازہ کھولا تو میں قریب گیا تو امام سوسائٹی سے باہر جا چکے تھے، میں پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے آنسو کا سبب پوچھا تو جواب سنیں گے کیا جواب تھا؟ اگر جواب پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ تو جواب امام کا یہ تھا کہ پورا محلہ اپنا ہے، میں نے ہر دروازے پہ کھٹکھٹایا، ایک دروازہ بھی یہ کہہ کے نہ کھلا ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بڑی کمال کی بات، ایک دروازہ بھی یہ کہہ کے نہیں ملا کہ امام ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ الاجل الاجل کہنا آسان ہے، امام کا اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا ہمارا دسترخوان اتنا پاک ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق کھا لے؟ اگر ہم امام کو انتظار کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو کربلا کی تعلیم اتنی دے دی کہ ایمان کی مہمان نوازی کر سکیں؟ امام نے حل من ناصر انصرنا کا استغاثہ بلند کیا تھا، ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کس لیے بلا رہے تھے امام؟ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، معاشرے سے یزیدیت کے نقاب اتارنے کے لیے،
ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا پڑے گا، اور یہ کردار جب بھی بلند ہو پائے گا جب مجلسوں کے طریقے سے بپا کرنے کے بعد، مجلسوں کو گھروں پہ جانے کے بعد دہرایا جائے، اور ذاکرین سے، شعراء سے سب سے گزارش کی جائے روز ہمیں پیغام دو اور ہمیں روز بتاؤ کہ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وقت کا امام مرثیہ پڑھے گا، ذاکر کتنی دیر مصائب پڑھے گا؟ 5 منٹ 6 منٹ، بات ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا آپ کی آوازیں بلند ہوں گی، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ کیا رات کو کبھی تنہائی میں روئے حسین کو؟ کل چہلم گزر گیا، چہلم کا تصور کر کے بستر پہ رویا ہے امام حسین؟ اگر مولا ہمارے اتنے ہی ہیں تو پھر مصائب کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ لفظ حسین تو خود رونا ہے، لفظ حسین تو خود مسائل ہیں، کیونکہ کربلا معلیٰ کے بعد جب پہلی مجلس ہوئی ہے تو پہلی مجلس میں مسائب بیان نہیں ہوئے ہیں۔ جب جناب سید سجاد نے آ کے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی اماں اب یزید یہ چاہتا ہے کہ ہماری آزادی ہو جائے، رہائی ہو جائے، تو جناب زینب نے فرمایا کہ پہلے ہماری 3 شرطیں منواؤ، اور میرے لاکھوں سلام جناب زینب کے اوپر، اللہ آپ کو سیریا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جناب زینب کا یہ کہنا کہ 3 شرطیں ہماری منواؤ، اس بات کا اعلان کر رہی تھی ہارنے والے کبھی شرطیں نہیں منواتے، ہم جیتے ہیں تو ہماری شرطیں مانو۔ پہلی شرط یہ کہ گھر خالی کراؤ تاکہ اپنے بھائی کو لوں، دوسری شرط یہ ہے کہ اسیری میں سامان جو لوٹا گیا وہ لوٹا دو، کا تیسری شرط یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ یہاں سے جائے ایک گائیڈ ایسا ہمارے ساتھ ہو جو ہمیں کربلا لے جائے۔ اربا کہتے ہیں بڑے آسان لفظوں میں مسائل پڑھوں گا، گھروں پہ جا کے روئیے گا، یہاں صرف تاریخ سن لو، یہاں رو سکو تو رو لیجیے گا، درد محسوس کیجیے گا۔ تاریخ کہتی ہے جب گھر خالی کرایا گیا، دیکھیے یہ فطری بات ہے، جو ہمارے کسی اپنے کی موت واقع ہوتی ہے نا تو پھر ہم صرف نام لے کے روتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے مرا ہے، ہمارے سامنے موت واقع۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ گھر خالی کرایا گیا 3 دن جناب زینب نے مجلس کی ہے تو وہاں پر پتہ ہے کیا آوازیں تھیں؟ واہ حسینہ، اور رو رہے تھے لوگ، واہ حسینہ، لوگ رو رہے تھے۔ جب بی بی تھک جاتی تھی واہ حسینہ تو کہیں سے آواز آتی تھی واہ عباسہ، واہ عباسہ۔ جب واہ عباسہ کی صدائیں رکتی تو دوسری آواز آتی تھی واہ اکبرہ۔ میرا دل کہتا ہے جب واہ حسینہ کی آواز آتی ہوں گی تو حسین کے ذبح ہونے کا منظر بھی سامنے آ رہا ہوگا، جب واہ اکبرہ کی صدائیں ہوں گی تو اکبر کے سینے کی برچھی بھی یاد آ رہی ہوگی، جب واہ عباسہ آ رہا ہوگا تو غازی عباس بھی یاد آ رہا ہوگا، ہاں جب غازی عباس یاد آیا ہوگا تو انہیں سکینہ بھی یاد آ رہی ہوگی، کیونکہ اب سکینہ درمیان میں نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بیویاں جب رو چکی اور اب آزادی ملی، پہلی آزادی ہے، پہلی آزادی ہے رونے پر، اب آوازوں پہ پابندی نہیں ہے، اب کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، اب کوئی درے کھینچنے والا نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ بیویاں رو چکی اب شہدائے کربلا کے سر آ رہے ہیں۔ عجب منظر ہے، عجب منظر ہوگا، ذرا محسوس کیجئے کہ جو نوکے نیزہ پہ سر چل رہے تھے مگر یہ بیویاں چھو نہ پائیں کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ بیویاں رو نہ پائیں کیونکہ روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ ذرا سوچو ان سروں کو کیسے قبول کیا ہوگا، ان سروں کو کیسے قبول کیا ہوگا۔ اب ذرا محسوس کیجئے، تصور میں لے کے آؤ، تشم عباس کا سر آیا، کلثوم آگے بڑھ گئی۔ میرا دل کہتا ہے جب سر لیا ہوگا تو ضرور کہا ہوگا اے میرے غازی، چادر چھینی گئی، چادی رسن باندھی گئی، اے میرے غازی۔ میں دل کہتا ہے کہ جب اکبر کا سر آیا ہوگا تو مادر اکبر نے لیتے ہوئے ضرور کہا ہوگا میرے لال، جوان لال تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے، میرے لال تیرا بابا مارا گیا، اشرف اللہ کا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ مقاتل کے وہ جملے سنا رہا ہوں جس سے ہر صاحب دل کا دل تڑپ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے اصغر کا سر آیا، مادر اصغر نے لے لیا، مگر اب 2 سر آ رہے ہیں، 2 سر آ رہے ہیں، ایک آن ایک محمد۔ آن و محمد کے جب تشت میں سر آئے تو زینب بی بی نہیں اٹھی، زینب بی بی نہیں اٹھی تو خواتین نے کہا کیا ان کی ماں درمیان میں نہیں، کیا ماں درمیان میں نہیں؟ بس تاریخ کہتی ہے کہ اتنا جملہ نکلا تھا کہ جناب
چادریں آئیں تو بہت دیر تک دیکھا ہوگا، زینب نے کہا ہوگا فضہ یہ چادر تم لو، رباب یہ چادر